الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، نصیحہ جس کا معنی یہ ہے کہ دین جو ہے وہ سارا کا سارا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہاں لفظ جو آیا ہے حدیث مبارکہ میں النصیحہ کا، اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اخلاص کے ساتھ، اس میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے اس کے اندر تو وہ اچھا سلوک تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نصیحت نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کو تملق کہتے ہیں عربی میں، یعنی خوشامد کرنا۔ ہر کام میں کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک جو کہتے ہیں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کا پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری معیشت ہو، ہماری تجارت، ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ ہر کام میں اچھا سلوک جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ نہیں ہے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ جیسے ہم آج کل ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ جس میں ان کی تعلیمات کیا تھی۔ ان میں کیا یہی تھا کہ اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دیتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے تھے اور احسان کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں کتنے سے واقعات ہیں کہ جن میں ان کو کفار نے، ان کے رشتہ داروں نے، یہاں تک کہ رشتہ داروں نے ان کو تکالیف کی۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو معاف کر دو، جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو گیا اس کو معاف کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دیتے تھے، آپ نے کبھی ان کے ساتھ جو ہے یہ نہیں کیا کہ آپ نے کبھی ان سے بدلہ اس لیے نہیں لیا کہ میرے ساتھ تکلیف دی ہے، بلکہ ان کی برائی کا بدلہ احسان سے دیتے تھے کہ ان کو دعا دے دیتے تھے، ان سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ اس کے لیے بازار سے جا کر ایک گھوڑا لے کر آئے۔ اس نے اس کو 300 درہم دے دیا تو وہ غلام اس کا گیا، 300 درہم کا اس نے گھوڑا جو ہے نا ایک آدمی سے خریدا، لیکن اس نے اس کو سمن پیسے بھی دے دیے، لیکن اس نے وہ گھوڑا اس بائی سے نہیں لیا، اس آدمی سے یعنی کہ گھوڑا نہیں لیا۔ تو واپس آ کر انہیں بتایا اس غلام نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں گھوڑا لے کر آیا ہوں لیکن وہ اس آدمی کے پاس ہے نہیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس آدمی کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کے اوپر دوبارہ سے انہیں ہاتھ وغیرہ پھیرا، یعنی اس کی جا کر انہوں نے وہاں پر بہت تعریفیں کی۔ تعریفیں کرتے کرتے انہوں نے اس کی قیمت بھی ایسا بڑھا دی، اس کی قیمت حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 800 درہم تک کر دی۔ پہلے 300 درہم میں خریدا تھا اس غلام نے، ان کے غلام نے، پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی تعریف کرتے کرتے اس کی قیمت 800 درہم تک کر دی۔ پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا کیوں کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا، حالانکہ وہ تو گھوڑا 300 درہم کا آپ کے غلام خرید کر لائے تھے، تو آپ نے 800 درہم کا کیسے خرید لیا ان سے بعد میں خود؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ تو انہوں نے بعد میں اس کی وجہ بتائی کہ کیونکہ جو جس سے خریدا تھا گھوڑا وہ دیہاتی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی تھا اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو ریٹ کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سادہ جیسے دیہاتی آدمی ہوتے ہیں، سادے دیہات کے رہنے والے، ان کو ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس دیہاتی نے اس کو ریٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو 300 درہم کا بیچ دیا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کی تعریفیں کر کے تاکہ اس کی میں نے جو مکمل قیمت تھی، جو پوری قیمت تھی، میں نے اس کو وہی قیمت اس کی 800 درہم تھی۔ مطلب یہ کہ اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم تھی۔ یہ ہے حسن سلوک، یہ اچھا سلوک، خیر خواہی کرنا کسی مسلمان کے ساتھ۔ کہ دیکھ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں
سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کہیں کسی کچھ تھوڑا سا کوئی ڈھیل کہیں سے مل جائے، ہم جو ہے اس کو ہم اپنے آپ کو تیز سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت تیز ہیں، ہم چلاک ہیں، یہ تیز نہیں ہے، یہ چلاک نہیں ہے تو اس آدمی کو کہتے ہیں، بلکہ سب سمجھدار اور عقل مند تو وہ ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بہتری کرے اس کے ساتھ، نیکی کا بدلہ برائی کا بدلہ نیکی سے کرے، احسان اس کو بڑھ چڑھ کر اس کا احسان کا بدلہ، اگر کوئی احسان کرتا ہے آپ کے ساتھ تو دگنا اس کے ساتھ احسان کا بدلہ کیا جائے۔